السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا الحاد کیا ہے۔ الحاد کا عربی زبان میں لغوی معنی انحراف یا راستے سے ہٹ جانا ہے۔ الحاد کو انگریزی زبان میں ایتھیزم کہا جاتا ہے، جس کا اردو زبان میں مطلب لا مذہبیت یا لا دینیت لیا جاتا ہے۔ الحاد اسلامی مضامین میں استعمال کی جانے والی ایک اصطلاح ہے جو کافروں، خدا کے نام ماننے والوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ الحاد کے پیروکار کو ملحد، دہریہ، مادیت پرست یا ایتھیسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ملحدین کا خیال ہے کہ دنیا کسی خدا نے نہیں بنائی بلکہ خود بخود وجود میں آئی ہے، یا پھر پہلے سے موجود تھی اور مختلف اشکال میں ہمیشہ موجود رہے گی۔ ملحدین صرف ان باتوں پر یقین کرتے ہیں جن کا کوئی عقلی یا سائنسی ثبوت ہو۔ تقریباً تمام ملحدین لچکدار نظریات کے حامل ہوتے ہیں، اس لیے اگر کوئی تھیوری غلط ثابت ہو جائے یا ترمیم کے قابل ہو تو وقت کے ساتھ چلتے ہوئے اسے تبدیل کر دینا ہی صحیح مانتے ہیں۔ الحاد کے پاس در حقیقت نہ تو کوئی بنیادی مقدمہ ہے اور نہ ہی علمی استدلال، بلکہ سراسر باطل تعویلات، ظن و تخمین پر قائم ہے۔ ان ملحدین کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کر کے ان کی حقیقت کو واضح کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی ہی ہے، یہی مرتے اور جیتے ہیں، ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم زمانے سے ہی بعض افراد الحاد و دہریت کے قائل کسی نہ کسی درجے میں رہے ہیں۔ عالمی تاریخ کے مطالعے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ الحاد و دہریت کبھی کسی خاص قوت کی شکل میں دنیا میں اب تک نہیں آئے۔ یا تو دنیا میں توحید کا غلبہ رہا ہے یا پھر شرک کا، علاوہ بدھ مت خدا کے تصور ہر حال میں اور ہر زمانے میں رہا ہے۔ مگر 18ویں صدی سے جو ہی فلسفے اور سائنس نے اپنے بالوں پر کو پھیلانا شروع کیا اور مغرب میں اس کا عروج شروع ہوا تو موجودہ الحاد روشن خیالوں اور مادیت پرستوں کے ذہنوں میں نئے نئے افکار و خیالات کی صورت میں پیدا ہونے لگا۔ کسی نے کائنات کی توجیہ کرنی چاہی، کسی نے کائنات کو طبعی اصولوں پر کاربند ہونے کا فلسفہ پیش کیا، کسی مغربی مفکر نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ کائنات مادے کا ایسا مجموعہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہی ایسے ہی موجود ہے اور کوئی نقطۂ آغاز نہیں، اور تمام افکار و نظریات کے پس پردہ الحاد و دہریت کو فروغ ملتا رہا۔ بڑے بڑے مغربی مفکرین، نیتشے ماہر فلسفیہ، مارکس ماہر معاشیات، ڈرکھم ماہر عمرانیات، فرائڈ ماہر نفسیات، یہ سب الحاد و دہریت کے نمائندے بن گئے، حتیٰ کہ انہوں نے فلسفہ اور سائنس کی مختلف شاخوں کے علم کو الحادی بنیادوں پر منظم کر دیا۔ بالخصوص چارلس ڈارون نے جب تخلیق کائنات کے نظریے کے متبادل نظریہ ارتقاء کو پیش کیا تو گویا کہ ڈارون نے صدیوں کی اس گتھی کو سلجھا دیا جس نے ملحدین کو پریشان کر رکھا تھا۔ انسان اور جاندار اشیاء کس طرح وجود میں آتی ہے، یہ نظریہ پیش ہونا تھا کہ گویا الحاد کو اپنے عروج کے لیے ایک نئی شاہراہ دریافت ہو گئی، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں نے خدا تعالیٰ کی خالقیت اور مالکیت کا انکار کر کے اس بات کے قائل ہو گئے کہ فطرت میں ایک ایسا آٹومیٹک نظام موجود ہے جس کے نتیجے میں بے جان مادہ حرکت پذیر ہو کر اربوں کی تعداد میں موجود جاندار اشیاء کی صورت میں اختیار کر لیتا ہے۔ 19ویں صدی کے آخر تک ملحدین نے ایسا نقطہ بنا لیا کہ جو ان کے خیال میں کائنات سے متعلق تمام سوالوں کا جواب دیتا تھا، یعنی کہ تخلیق کائنات اور اس میں موجود حیوانات و نباتات کے بارے میں نظریہ ارتقاء کو اپنا لیا۔ لیکن پھر اسی صدی میں بگ بینگ تھیوری نے نظریہ ارتقاء کو غلط ثابت کر دیا۔ اس تھیوری کے مطابق کائنات توانائی کی ایک بہت بڑے گولے کی شکل میں موجود تھی جو ایک بہت بڑے دھماکے بگ بینگ کے نتیجے میں مادے کی صورت اختیار کر گیا۔ اس نظریے کو ماننے کا مطلب یہ تھا کہ کائنات کے خالق کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس صورت میں یہ بھی امکان ہے کہ دھماکہ دینے والا کوئی مفوق الفطرت ہستی خدا ہو۔ اسی وجہ سے بعض معتصب ملحد سائنسدانوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، لیکن مزید سائنسی تحقیقات نے جب اس نظریے کو دلائل سے قوی کر دیا، جس سے پھر سائنسدانوں میں خدا کے ماننے کی تحریک پیدا ہوئی۔ تاہم الحاد کا سیل رواں یوں ہی آزاد ذہنوں کو مسخر کرتا رہا۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ بالعموم توحید یا شرک کی صورت میں ذات خداوندی کے قائل رہے ہیں، اور الحاد کی عمارت دراصل تصور خدا کے انکار پر قائم ہے۔ لہٰذا اب ملحدین مذاہب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مذاہب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ زیادہ تر ملحدین اس لیے بھی ملحد بنتے ہیں کہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کیا جا سکے۔ انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے۔ ملحدین اپنے ضمیر کی آواز دبانے کے لیے بھی ملحد بنتے ہیں۔ میں 6 سالوں سے الحاد کا رد کر رہا ہوں۔ میں 6 سالوں کا نچوڑ چند الفاظ میں کروں گا۔ نظریہ الحاد کے متعلق: نظریہ الحاد اپنانے والے لوگ بے مقصد زندگی جی رہے ہوتے ہیں۔ نظریہ الحاد میں کوئی کشش موجود نہیں۔ نظریہ الحاد جہالت سے بھرپور، عقل سے عاری، سائنس کے خلاف اور منطق کا دشمن نظریہ ہے۔
اور زیادہ تر ملحدین جہالت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہیں۔ رد الحاد پر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔